محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأوميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامة، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم.
إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصى. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت القصى؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله: إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصى فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي: يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفازوا شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المضطر مستكين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال مولانا وسيدنا الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام لولده المهدي: واعلم أن قلوب أهل الطاعة والإخلاص نزع إليك مثل الطير إذا أمت أوكارها. صلوات اللهم صل على محمد امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس مشہور وصیت میں جو اپنے فرزند حضرت مہدی بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام سے فرمائی، اسے فرماتے: اے میرے فرزند، اے میرے بیٹا، جان لو کہ وہ افراد کے جن کے دلوں میں تمہاری اطاعت اور خلوص ہے، وہ اس طرح پلٹیں گے تمہاری طرف جیسے پرندے شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں۔ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ان ائمہ علیہم السلام میں سے تھے کہ جن کی عمر بہت کم تھی اور بہت ہی کم عمر میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت سن 232 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت سن 260 ہجری میں، یعنی صرف 28 سال کی عمر تھی بس۔ ولادت سامرہ میں ہوئی تھی اور شہادت بھی سامرہ میں واقع ہوئی۔ شہادت زہر کے ذریعے ہوئی جو بنی عباس کے ظالم بادشاہ نے دیا، معتمد عباسی لعنت اللہ علیہ۔ آپ کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عسکر کا مطلب ہوتا ہے اردوگاہ، یعنی ملٹری کینٹنمنٹ، جہاں فوجیں ٹھہرائی جاتی ہیں، جہاں فوجیں ہوتی ہیں، جو کینٹنمنٹ ایریا ہوتا ہے، تو اسے اردو میں اردوگاہ کہتے ہیں اور عربی میں عسکر کہتے ہیں، کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس اردوگاہ میں نہ صرف ان کو بلکہ ان کے والد کو بھی، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کو بھی اس کینٹنمنٹ میں رکھا گیا، اور ایک طرح سے یہ ان کے لیے قید خانہ تھا اور حکومت کی بڑی سخت نظر تھی ان کے اوپر، اس لیے
دونوں یعنی امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام دونوں کا لقب عسکری پڑا، دونوں کا لقب عسکری تھا۔ آپ کے والد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام تھے، اور آپ کی والدہ جناب ام الولد یا سلیل یا حدیثہ مختلف نام تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام دیگر ائمہ علیہ السلام کی طرح بھی صاحب کمالات تھے، صاحب شرف تھے، صاحب نبل تھے، اس لیے ان کے مختلف القاب تھے۔ ایک لقب صامت تھا، ایک لقب ہادی تھا، ایک لقب رفیق تھا، ایک لقب ذکی تھا، نقی تھا، سراج تھا، شافی تھا، مرضی تھا۔ یعنی ایک ایک لقب پہ غور کریے، یہ لقب ان کے کمالات کی طرف، ان کے پرفیکشنز کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ صامت کا مطلب وہ جو خاموش ہے، یعنی عاقل کی علامت ہوتی ہے خاموش رہنا، اور اسی وقت بات کرتا ہے جب اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ہادی لقب ایک تھا، یعنی لوگوں کی ہدایت کرتے تھے۔ رفیق تھا، یعنی مزاج میں رفاقت تھی، دوستی تھی۔ ذکی تھا، یعنی ذہانت تھی، ذکاوت تھی۔ نقی یعنی پاکیزگی تھی مزاج میں، خلقت میں، ہر اعتبار سے۔ سراج یعنی چراغ وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہوتا ہے، خود کو جلاتا ہے تاکہ دوسروں کو روشنی ملے، اسے کہتے ہیں سراج۔ اور شافی یعنی لوگوں کو شفا دینے والا، لوگ اپنے جسمانی اور روحانی امراض کے مداوا کے لیے، علاج کے لیے امام کے پاس آتے تھے، ٹریٹمنٹ کے لیے۔ امام ان کا ٹریٹمنٹ کرتے تھے، اور نہ صرف ٹریٹمنٹ کرتے تھے بلکہ ان کو شفا بھی دیتے تھے، اس لیے لقب پڑا شافی۔ پھر اس کے بعد ایک اور لقب تھا مرضی کا مطلب یہ کہ جس سے اللہ راضی ہے اور جس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے القاب ہیں، اور جہاں تک ان کے اپوائنٹمنٹ کی بات ہے تو سب سے بڑی سند اور سب سے بڑی دلیل اس کی حدیث لا ہے۔ یہ حدیث لا، یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث لا کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث لا یہ وہی ہے کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، حدیث قدسی تھی جو پیغمبر نے دی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت۔ اور یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ کے صحابی تھے ان کے پاس تھی، اور یہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام باقر علیہ السلام نے 5ویں امام کے سامنے جب پیش کی تو امام نے اس کو اپنے نسخے سے، اور اس جو جناب جابر کے پاس جو نسخہ تھا، جو کاپی تھی، اس کو ٹیلی کیا تو وہ ایک دم ایگزیکٹ تھا، اور امام نے فرمایا جابر یہ بالکل ویسے ہی ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو اس حدیث لا میں جو مشہور حدیث لا، اس حدیث لا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اخرج منہ، یہاں منہ سے یعنی من الامام الہادی، یعنی الامام علی ابن محمد النقی علیہ السلام، یعنی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو امام ہادی علیہ السلام یعنی 10ویں امام کی صلب سے نکالوں گا، الداعی الی سبیلی۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ میرے راستے کی طرف دعوت دیں گے، والخازن لعلمی، اور وہ میرے علم کے خزانے دار ہوں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس حدیث میں 2 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، الداعی الی سبیلی، وہ میرے راستے کی طرف دعوت دیں گے، اور دوسرا میرے علم کے خزانے دار ہوں گے، یعنی ٹریجر چیسٹ آف مائی نالج، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ وَأُكَمِّلُ ذَلِكَ، اور ایک اور کمال کیا ہے کہ ان کے ذریعے میں یہ سلسلہ امامت کو منزل کمال تک پہنچاؤں گا، ان کے فرزند کے ذریعے۔ اور فرزند کا نام نہیں لکھا بلکہ حروف لکھے گئے ہیں، الفابیٹس، میم ہے میم دال، رحمتا للعالمین، یہ ان کا فرزند رحمتا للعالمین ہوگا، یعنی وہی صفت جو رسول اللہ کی صفت صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ کی صفت رحمتا للعالمین۔
علیہ کمال موسیٰ و بہاء عیسیٰ و صبر و ایوبا. یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کے پاس حد اقل 3 نبیوں کے جو کمالات ہوں گے وہ کہ حضرت موسیٰ کے کمالات ہوں گے، حضرت عیسیٰ کا بہا ہوگا، نور ہوگا، اور حضرت ایوب کا صبر ہوگا. اور ان کے فیوض اللہ اولیاء فی زمانہ ہی، اور ان کے زمانے میں یعنی ان کی امامت کے زمانے میں یعنی غیبت کے زمانے میں میرے اولیاء یعنی میرے دوستوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، اور ان کے سروں کو اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے ترک اور دیلم کے سر پیش کیے جاتے ہیں. فَيُقْتَلُونَ وَيُحْرَقُونَ، انہیں قتل بھی کیا جائے گا، شیعوں کو قتل بھی کیا جائے گا اور انہیں جلایا بھی جائے گا. وَيَكُونُونَ خَائِفِينَ مَرْعُوبِينَ وَجِلِينَ، اور شیعہ اس غیبت کے زمانے میں حالت خوف و ہراس میں رہیں گے، کیونکہ مسلسل جو ناصبی جو دشمن ہوں گے اہل بیت کے وہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ان کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تُسْبَخُ الْأَرْضُ بِدِمَائِهِمْ، اور زمین ان کے خون سے رنگی جائے گی. وَيَفْشُ الْوَيْلُ وَالرَّنَّةُ فِي نِسَائِهِمْ، اور ان کی عورتیں یعنی شیعوں کی عورتیں بکا اور گریہ اور زاری کرتی رہیں گی ان پر، یعنی ان کے گھروں میں اتنی میتیں اٹھتی رہیں گی، اتنی میتیں اٹھتی رہیں گی کہ مسلسل گریہ اور زاری ان کے گھروں میں رہے گا. اولئک اولیاء حقا، یہ میرے سچے شیعہ ہیں. اور پھر اس کے بعد حدیث قدسی چلتی ہے، جو اس حدیث کا ریفرنس آپ اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں اصول کافی میں، جلد 1 صفحہ نمبر 527 حدیث نمبر 3. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی وہ یہ ذات تھی کہ جس میں اتنے کمالات پائے جاتے تھے، اتنے کمالات پائے جاتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ دشمن بھی ان کے کمالات دیکھ کر اور اپنے سر کو جھکا لیتا تھا. ایک روایت ملتی ہے جس کا راوی ہے احمد بن عبید اللہ ابن خاقان، اور یہ آدمی جو تھا یہ بہت شدید ناصبی تھا، دشمن اہل بیت تھا، اور اس کا باپ وہ قوم میں عباسی بادشاہوں کا نمائندہ تھا، گورنر تھا. تو یہ احمد جو ناصبی ہے دشمن اہل بیت ہے، یعنی حدیث کا جملہ کیا ہے، کانا شدید النسب، یعنی نسب یعنی دشمنی، اہل بیت سے اس کی دشمنی میں بڑا شدید تھا. تو وہ یہ روایت نقل کرتا ہے کہ ما رأيت ولا عرفت بسر من رأى رجلا من العلویة مثل الحسن بن علی بن محمد بن رضا علیہ السلام، میں نے پورے سامرہ میں علویوں میں یعنی شیعوں میں کسی کو نہیں دیکھا، کسی شخص کو ایسے نہیں دیکھا کہ جس میں وہ وقار تھا، وہ سکون تھا، وہ عفت تھی، وہ ذہانت تھی، وہ کرم تھا، اور وہ احترام تھا ان کے اہل بیت کے نزدیک اور بنی ہاشم، جیسے حسن ابن علی ابن محمد ابن رضا یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام. پورے سامرہ میں جیسے ان کا وقار تھا، ان کی عزت تھی اور کسی کی عزت نہیں تھی، تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے. اور بنی ہاشم کیا کرتے تھے، تقدیمہم ایاہ علی ذوی السن منہم، یعنی ان کو ترجیح دیتے تھے دوسرے لوگوں پر، یعنی جو دوسرے سندار افراد تھے، جو عمر والے تھے، جو بوڑھے تھے، جو تجربے کار تھے، دنیا دیکھے ہوئے تھے، لیکن ان کو اتنی امپورٹنس اور ان کو اتنی پریفرنس نہیں دی جاتی تھی جتنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو دی جاتی تھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ایک دشمن کہہ رہا ہے، ایک ناصبی کہہ رہا ہے، اور معمولی ناصبی نہیں، شدید النصب، اور جس کا باپ کون ہے، قوم میں گورنر ہے، بنی عباس کا گورنر ہے. تو کہتا ہے اتنی اہمیت والخطر یعنی امپورٹنس تھی. وَكَذَلِكَ الْقُوَّادِ وَالْوُزَرَاءِ وَعَامَّةِ النَّاسِ، نہ صرف بنی ہاشم کا اتنا احترام کرتے تھے بلکہ جو فوج کے جو کمانڈر ہوا کرتے تھے، جو وزراء ہوتے تھے، وزراء وزیر کی جمع، اور عامۃ الناس، یہ سب کی سب ان کا احترام کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے. تو کہتا ہے
یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنے والد کے پاس کھڑا تھا، میرے والد تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، گورنر کے تخت پر تھے، اور میں ان کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ میرے والد کے جو حجاب ہیں، حجاب یعنی وہ جو دروازے پر کھڑے رہتے تھے گارڈز، جو جب کوئی آتا تھا تو اناؤنس کرتے تھے، اس کو کہتے تھے عربی میں کہتے ہیں حاجب، اور حاجب کا پلورل ہے حجاب. تو یہ حجاب نے اناؤنس کیا. انہوں نے کیا اناؤنس کیا؟ آواز بلند، ابو محمد ابن الرضا بالباب. ابو محمد یعنی امام حسن عسکری السلام کی کنیت تھی، ان کا ایک نومن تھا، وہ آئے ہوئے ہیں. ابن الرضا بالباب یعنی امام رضا علیہ السلام کے فرزند، یعنی اس طرح پکارا جاتا تھا. ابن الرضا بالباب یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام دروازے پر آئے. فقال یعنی میرے والد نے بصوت عال، اونچی آواز میں کہا، اذنوا لہو، انہیں آنے دو، انہیں آنے دیا جائے. تو یہ کہتا ہے فتعجبت مما سمعت منہم، مجھے تعجب ہوا ان حجاب پر، یہ گارڈز پر. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو جسرو، ان میں اتنی جسارت، یکنون رجل علی ابی بحضرتہ، کہ میرے والد کے سامنے کسی کو اس کی کنیت سے پکاریں. بیکاز عربوں میں کنیت سے پکارنا ہے بڑا احترام، اور میرے والد کے سامنے کوئی احترام سے پکارا جائے، مجال ہے، ہمت ہے. تو یہ کون ہے کہ یہ گارڈز، یہ حجاب اتنے احترام سے پکار رہے ہیں؟ وَلَمْ يُكَنَّ عِنْدَهُ، اور میرے والد کے سامنے، کیونکہ میرے والد کی بڑی ہائی پوزیشن تھی، گورنر تھے قوم کے، تو کسی کا اتنا احترام ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا سوائے کس کے؟ یا تو خود کوئی خلیفہ اگر آ جائے تو خلیفہ کا احترام ہو، یا یعنی اس کو اسی کنیت سے پکارا جائے، یا ولی عہد ہو یعنی شہزادہ ہو وہ، یا جس کو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کا احترام کیا جائے اور اس کو اس کی کنیت سے پکارا جائے. بہرحال میں نے دیکھا کہ جیسی یہ آواز دی گئی، گارڈز نے آواز دی، تو میں نے دیکھا بڑا ہی خوبصورت، وجی، ہینڈسم ایک عرب داخل ہوا، اور جس کا جسم بھی بہت ہی اچھا، جید البدن یعنی جسم بھی بڑا اچھا تھا، اور جوان، بالکل جوان، اور ایک عجیب و غریب جلال اور ہیبت تھی ان کے وجود میں، ان کے ظہور میں، ان کے اپیرنس میں، ایک عجیب و غریب جلالت و ہیبت. کہتا ہے جیسے ہی میرے والد کی نظر ان پر پڑی تو میرے والد اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو گئے. دیکھیے ناصبی ہے، دشمن اہل بیت ہے، میرے والد اپنی جگہ پر سے کھڑے ہو گئے اور خود چل کے ان کی طرف گئے، آہستہ آہستہ ایک ایک قدم رکھ کر. اور میں نہیں جانتا کہ میرے والد کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. بنی ہاشم میں، کم سے کم بنی ہاشم میں کسی ایسا سلوک نہیں کیا، کسی کمانڈر کے ساتھ، کسی لیڈر کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جس طرح ان کے ساتھ کیا. اور جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کے نزدیک پہنچے میرے والد تو معانقہ کیا، ان کے گلے لگے اور ان کے ماتھے کا بوسہ لیا اور ان کے سینے کا بوسہ لیا اور ان کے ہاتھ کو تھاما اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھایا. آپ دیکھیے یہ احترام، اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے، یہ دیکھیے ایسی ہیبت اور ایسا جلال. اور بات بات میں یہ گورنر کیا کہہ رہا تھا کہ جعلت فداک بے ابی انت و امی، بار بار میں. تو یہ راوی کہتا ہے نا، یہ اس کا لڑکا احمد کہتا ہے، انا متعجب مما رآ منہ، مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا تھا. اس دخل علیہ حاجب، یعنی یہ سب چل رہا تھا کہ جب اتنے میں پھر سے ایک گارڈ آیا اور اس نے اناؤنس کیا کہ خود خلیفہ آ رہا ہے الموفق. لیکن خلیفہ بہرحال اس کا جو طریقہ تھا آنے کا کہ پہلے اس کے گارڈز آتے تھے، پھر کچھ لوگ آتے تھے. تو اتنا ٹائم میرے والد کے پاس تھا، میرے والد اتنی دیر اور ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا جب تک کہ خلیفہ اندر داخل نہیں ہوا. جب خلیفہ کے دخول کا، انٹری کا وقت ہوا تو میرے والد نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کو پیچھے کے دروازے سے لے جاؤ تاکہ خلیفہ ان کو نہ دیکھے.
تاکہ خلیفہ ان کو نہ دیکھے. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے بہت تعجب تھا یہ سب دیکھ کر، تو میں نے سوچا کہ اپنے والد سے پوچھوں. تو بڑی ہمت جٹائی میں نے، اور ایک رات، یعنی میرے والد کی عادت یہ تھی کہ جب نماز عشاء پڑھتے تھے رات کو، تو نماز عشاء کے بعد بیٹھ کے جو اپنے ان کے حکومت کے امور اس کو لے کر اس پہ غور و فکر کرتے تھے کہ اب دوسرے دن کیا کیا کرنا ہے. تو اس وقت میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے اجازت طلب کی کہ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال پوچھوں. انہوں نے کہا پوچھو کیا سوال ہے. میں نے تمہیں اجازت دی. تو اس نے کہا یا ابت من الرجل الذي رأيتك بالغداة فعلت به ما فعلت من الاجلال والکرام والتبجیل. وہ کون شخص تھا جس کو میں نے دیکھا کل آپ نے اتنا احترام کیا، اس قدر احترام، اس قدر تبجیل، اتنا اکرام، اتنا رسپیکٹ، اتنا ریورنس، کہ آپ اسے بار بار کہہ رہے تھے کہ جعلت فداک بأبی انت و امی، بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے. تو میرے والد نے کہا یا بنیا ذاک امام الرافضہ، یہ رافضیوں کے امام ہیں، یہ حسن ابن علی ہیں اور ابن الرضا کے نام سے مشہور ہیں. تھوڑی دیر میرے والد خاموش رہے، اس کے بعد کہنے لگے یا بنیا اگر امامت اور خلافت بنی عباس سے ہٹ جائے تو کوئی اس کا مستحق نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے. یہ کس اعتبار سے؟ اپنے فضل کے اعتبار سے، فضیلت میں اتنے فضائل ہیں میں، اپنی عفت کے اعتبار سے، اپنے وقار کے اعتبار سے، اپنی عصمت کے اعتبار سے، زہد کے اعتبار سے، زہد یعنی دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں جس کو، اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے اور دیگر خوبیوں کے اعتبار سے. تو یہ جو ناصبی تھا، شدید ناصبی، اپنے والد کی بات کو سن کر کہتا ہے کہ میری حیرت میں اور اضافہ ہو گیا اور میں قلق میں پڑ گیا، بے چین ہو گیا اور تفکر، بلکہ مجھے غصہ چڑھا ان باتوں کو سن کر کہ میرے والد کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ بنی ہاشم کے لوگ ہیں، ان کا اتنا احترام، ان کے اتنے فضائل. لیکن غصے کے ساتھ ساتھ مجھ میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں اور ان کے بارے میں تلاش کروں کہ یہ ہیں کون. تو میں نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کیا. تو پہلے میں نے بنی ہاشم سے سوال کیا، بنی ہاشم کے جو بزرگان تھے ان سے سوال کیا، پھر کاتبوں سے، جو رائٹرز تھے ان سے سوال کیا، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، پھر قاضیوں سے سوال کیا، فقہا سے سوال کیا اور بقیہ لوگوں سے سوال کیا، سب سے سوال کیا. تو جس سے بھی میں سوال کر رہا تھا وہ ہر آدمی بغیر ایکسیپشن کے، بغیر استثناء کے ان کی تعریف کر رہا تھا، ان کا احترام کر رہا تھا، ان کا اجلال کر رہا تھا، ان کے بلند مقام کی گفتگو کر رہا تھا، ان کے قول جمیل، ان کی اچھی اچھی باتوں کی بات کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ اہل بیت میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے اور مشائخ میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. ہر آدمی ان کی قدر کر رہا تھا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ میں جس سے بھی گفتگو کروں، چاہے وہ دشمن ہو یا دوست ہو، ہر آدمی ان کے بارے میں حسن قول یعنی اچھی باتیں کر رہا تھا اور صرف ان کی ثنا کر رہا تھا، ان کی مدح کر رہا تھا، ان کی تعریف کر رہا تھا. یہ تھے امام حسن عسکری علیہ السلام. ظاہر سی بات ہے بنی عباس کے جو بادشاہ تھے وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے تھے کہ ان کو کسی طرح ذلیل کریں، کسی طرح رسوا کریں، تاکہ یہ ثابت کریں کہ یہ مستحق نہیں ہے امامت کے اور خلافت کے اور ہم مستحق ہیں. اس لیے جب بنی عباس کے بادشاہ نے سامرہ میں ایک بہت بڑا محل بنایا، بہت بڑا محل، اور اس محل میں
اس نے بہت سارے پرندے اور چرند پرند سب مختلف قسم کے جانور رکھے، کیونکہ سامرا بڑی خوبصورت جگہ تھی، اور وہاں اس نے دجلہ کنارے یہ سب چیزیں رکھی تھی تاکہ یعنی ادھر جا کے وہ آرام کر سکے. ایک طرح کا ریزورٹ تھا وہ، اس کے لیے پکنک ریزورٹ تھا، ادھر محل بھی اس نے بنا لیا تھا، اور اپنے نام سے اس نے متوکل نے اپنے نام سے ایک محل بنا لیا تھا. اور اس محل میں اب اس نے سوچا کہ امام کو دعوت دے اور امام سے کہیں کہ آپ گفتگو کریے. جب امام آئیں گے اور گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں جو چرند پرند جتنے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، یہ سب اتنا شور مچائیں گے، اتنی آواز کریں گے کہ امام بات ہی نہیں کر پائیں گے، گفتگو ہی نہیں کر پائیں گے. اور لہٰذا اس کی کوشش تھی کہ کسی طرح امام کو ذلیل کرے، اور جب وہ امام اس طرح گفتگو نہیں کر پائیں گے تو ہم لوگ خوب ہنسیں گے، قہقہ لگائیں گے اور امام کا مذاق اڑائیں گے. بہرحال امام کو بلایا گیا اس محل میں. جب امام تشریف لانے کے بعد جیسے ہی بیٹھے تو اس نے امام سے کہا کہ آپ بتائیے، کچھ گفتگو کریے. اس طرح اس نے امام سے کہا، اور وہ یہ سوچا کہ جیسا اس کا پلان تھا، اس کا منصوبہ تھا، ویسے ہی ہوگا. لیکن جیسے ہی امام نے گفتگو شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو روایت میں ملتا ہے کہ جتنے چرند و پرند تھے، جتنے جانور تھے اس کے محل میں سب بالکل خاموش ہو گئے، ایک دم سناٹا ہو گیا، جیسا انگریزی میں کہتے ہیں پن ڈراپ سائلنس تھا. یعنی اگر سوئی گرتی تو اس کی آواز آتی. اور پھر امام نے اپنی بات کہنا شروع کی، اور پھر جب بات امام نے بیان کی، جب امام کی بات مکمل ہو گئی تو پھر وہ چرند پرند پھر آواز کرنے لگے، شور کرنے لگے، اور امام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. تو بنی عباس کا جو بادشاہ تھا وہ ذلیل اور رسوا ہوا، اور امام کا اپنا وقار باقی رہا. تو امام حسن عسکری علیہ السلام جانتے تھے کہ کیونکہ عمر بہت ہی کم تھی، اور ان کو معلوم تھا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اب ان کی نسل سے ہونے والے ہیں، اور حکومت اسی لیے ان پر بہت سخت نگرانی کیے ہوئے، یہاں تک کہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا جو ان کی زوجہ تھیں، ان کو بھی گھر میں کنیزوں کی طرح رہنا پڑتا تھا تاکہ شناخت نہ ہونے پائے کہ کون امام حسن عسکری علیہ السلام کی زوجہ ہے، شناخت نہ ہونے پائے. ورنہ اگر شناخت ہوتی تو یہ بنی عباس کے بادشاہ انہیں قتل کر دیتے کہ یہی زوجہ ہے، یہی ان کی ہمسر ہے. اس لیے ان کو کنیز کی طرح زندگی بسر کرتی پڑی. یعنی آپ دیکھیں کتنا صبر. اور امام حسن عسکری علیہ السلام تنہا وہ امام ہیں کہ جن کو جسمانی طور پر حج کرنے کا موقع نہیں ملا، جسمانی طور پر انہوں نے حج نہیں کیا. اسی لیے اگر کسی کو موقع ملے حج کرنے کا تو وہ ایک اگر واجب حج ہو گیا ہے تو اگر مستحب حج کر رہا ہے، دوسری بار کر رہا ہے، تیسری بار کر رہا ہے، تو کم سے کم ایک حج امام حسن عسکری علیہ السلام کی نیابت میں کرے، بڑا ثواب ہے اس کا. راوی نے امام سے پوچھا، اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ راوی نے امام سے پوچھا اگر کوئی اس طرح کوئی کام انجام دے ائمہ علیہ السلام کی نیابت میں تو اس کا ثواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہوگا جنت میں، وہ ہمارے ساتھ ہوگا جنت میں. بہرحال تو امام نے مسلسل اپنے شیعوں کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو ان قریب غیبت کا دور شروع ہوگا اور تم کو صبر سے کام لینا ہے. مسلسل امام فرماتے رہے، جیسا کہ یہ روایت میں ہے جو شیخ صدوق نے نقل کیا ہے، اور مناقب نے شہر عاشوب میں بھی ہے اور بحر انوار میں بھی ہے کہ امام نے فرمایا ایک توقی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین ولا عدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین والصلاۃ علی خیر خلق محمد وعطرتہ الطاہرین منہا وعلیک بالصبر. امام فرماتے ہیں اے شیعو جن کو یہ خط مل رہا ہے، توقیع مل رہی، صبر کرنا.
وانتظار الفرج، اور اب کشادگی کا، اب ظہور کا انتظار کرنا. فإن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل ظہور کا انتظار ہے. اور اس غیبت کے دور میں میرے شیعہ مسلسل حزن اور پریشانی کی حالت میں رہیں گے جب تک کہ میرے بیٹے کا ظہور نہ ہو. میرا بیٹا وہی ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، پروفیسی ہے، گلیڈ ٹائڈنگز ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، میرا بیٹا وہ ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، قسطا وعدلا، کما ملئت جورا وظلما، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. فاصبر یا شیخی یا ابا الحسن علی عامر جمیع الشیعۃ بالصبر، تمام شیعوں کو یہ کہہ دینا کہ وہ صبر سے کام لیں. فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، کیونکہ زمین اللہ کے لیے ہے اور اللہ زمین کا وارث جس کو چاہتا اپنے بندوں میں بنا دیتا ہے، اور عاقبت تو صرف صاحبان تقویٰ کے لیے ہے. عاقبت یعنی آخرت، آخرت یعنی ظہور کے بعد جو حکومت ہوگی وہ، اور قیامت. والسلام علیک وعلی جمیع شیعتنا، امام سلام پہنچا رہے امام حسن عسکری علیہ السلام. والسلام علیک وعلی جمیع شیعتنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ. اب دیکھیے کس طرح امام نے کئی پیغامات پہنچائے، اور ایک وصیت تھی، اور یہ وصیت ابراہیم نے مہذیار سے نقل ہے. ابراہیم نے مہذیار کہتے ہیں کہ ابراہیم نے مہذیار ان لوگوں میں سے تھے جن کو شرف حاصل ہوا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کا، یعنی مشرف ہوئے وہ ملاقات سے. تو جب ان کی ملاقات ہوئی تو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف نے ان سے فرمایا کہ میرے والد بزرگوار نے مجھ سے یہ عہد و پیمان لیا ہے کہ میں دور دراز علاقوں میں رہوں تاکہ میرا امر لوگوں سے محجوب رہے، چھپا ہوا رہے، لوگ میرے بارے میں جانے نہیں، اور تاکہ جو سازش کرنے والے ہیں، جو گمراہ افراد ہیں، ان کی سازشوں سے اور ان کے برے خیالوں سے میں محفوظ رہوں. اور اس کے بعد یعنی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اپنے والد بزرگوار کی وصیت بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ قُلُوبَ أَهْلِ الطَّاعَةِ وَالْإِخْلَاصِ نُزَّعٌ إِلَيْكَ مِثْلُ الطَّيْرِ إِذَا أَمَّتْ أَوْكَارَهَا، اور جان لو اے میرے بیٹے کہ جن کے دلوں میں تمہاری اطاعت کا جذبہ ہے اور جن کے دلوں میں خلوص ہے، وہ تمہاری طرف اس طرح پلٹ کر آ جائیں گے جس طرح پرندے شام کو اپنے آشیانوں کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھیے پرندہ دن بھر چاہے جہاں بھی رہے لیکن شام کو اپنے آشیانے کی طرف آتا ہے. جو امام زمانہ سے محبت کرنے والا ہے چاہے وہ جتنا بھی یہاں وہاں جائے لیکن شام کو وہ اپنے امام کے پاس واپس آتا ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے شیعوں کی کچھ خصلتیں بیان کی کہ دنیا والوں کی نظروں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ اور بڑی منزلت ہوگی. اور یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیاوی اعتبار سے ان کی کوئی یعنی دولت نہیں ہوگی، مقام نہیں ہوگا دنیا کے اعتبار سے، یعنی ان کے پاس دنیا کی دولت، دنیا کی جاہ، دنیا مقام، تو لوگ سمجھیں گے یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، غریب ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں وہ اہل قناعت ہوں گے اور اہل اعتصام ہوں گے. یعنی قناعت یعنی وہ قانع ہیں جو کچھ اللہ نے ان کے مقدر میں رزق دیا ہے، اور اہل اعتصام ہیں یعنی وہ اپنے امام سے تمسک کرتے ہیں، اپنے امام کو دن و رات یاد کرتے ہیں. تو امام نے مسلسل اپنے جو شیعہ تھے ان کو بتایا کہ غیبت میں یہ سب مسائل آئیں گے، یہ سب مشکلات آئیں گی، اور تم کو ان سب چیزوں میں یعنی ان سب پریشانیوں میں صبر سے کام لینا ہوگا. اور دوسری چیز جو امام نے جس پر بہت زیادہ تاکید کی وہ یہ کہ غیبت کے زمانے میں شیعوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو عقیدے کے اعتبار سے جو کمزور اور ضعیف شیعہ ہیں
ان کی ہدایت کرتے رہیں۔ ہر آدمی جس میں صلاحیت ہے دوسروں کو پڑھانے کی اور ان کے عقیدے کو قوی اور مضبوط کرنے کی، تو وہ یہ کام کرتا رہے۔ اب دیکھیے روایت کا جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ فضل و کافل یتیم آل محمد المنقطع عن موالیہ الناشب فی رتبۃ الجہل، جو یتیمان آل محمد کی کفالت کرے گا، جو ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ کون ہے یتیم آل محمد؟ جو اپنے ائمہ علیہ السلام سے منقطع ہو گیا ہے، جس کا رابطہ نہیں ہے غیبت کی وجہ سے، اب رابطہ ڈائریکٹ رابطہ، فزیکل رابطہ، جسمانی رابطہ نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ یہ شیعہ اپنے امام سے دور ہے، اور ہو سکتا ہے شیعوں کی بستی سے دور ہو سکتا ہے، اور الناشب فی رتبۃ الجہل، یہ جہالت کی گمراہیوں میں بھٹک رہا ہے، تو یہ جو عالم ہے شیعوں کا، یہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہ من جہلہ، یہ اس کو اس کی جہالت سے نکالتا ہے، اور یوضح لہ ما اشتبہ علیہ، اور دینی امور میں جو اس کے ڈاؤٹس کو دور کرتا ہے، جو شکوک و شبہات تھے ان شکوک کو، ان ڈاؤٹس کو دور کرتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کے عقیدے کو قوی اور مستحکم کرتا ہے، اور دوسری روایتوں میں کہ اس کو ابلیس کے شکنجے سے نجات دیتا ہے، اور جو ناصبی ہیں جو مسلسل تبلیغ کرتے رہتے ہیں اس پر کہ تم تشیع کو، شیعہ کو چھوڑ دو، ان سے ان کو بچاتا ہے، اور اس کو اس قدر قوی کرتا ہے کہ وہ ناصبیوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ روایت موجود ہے، باقاعدہ روایت موجود ہے سب۔ تو یہ جو کفیل ہے، یہ جو دیکھ بھال کرنے والا ہے، یعنی علمی اور معنوی اسپرچل دیکھ بھال کرنے والا ہمارے شیعوں کا، ہمارے شیعوں کی اسپرچل دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس کی فضیلت اس شخص پر جو مٹیریلسٹک نیڈز کو پورا کرتا ہے، جو کفالت کرتا ہے یتیموں کی، شیعہ یتیموں کی، ان کے فزیکل نیڈز کو پورا کرتا ہے، اس کی فضیلت، یعنی جو اسپرچل کفیل ہے اس کی فضیلت فزیکل کفیل پر ایسی ہے جیسے سورج کی فضیلت ہوتی ہے سہا پر۔ سہا یعنی ستارے، وہ ستارے جو چھوٹے چھوٹے ستارے آسمان میں ہوتے ہیں، جن کے پاس خود کی روشنی بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو عربی میں سہا کہا جاتا ہے۔ ان ستاروں کی روشنی، یعنی ان ستاروں پر اس کفیل، یعنی جس طرح سورج کو فضیلت حاصل ہے ان ستاروں پر، اسی طرح اس کفیل کو فضیلت حاصل ہے اس کفیل پر جو مٹیریل نیڈز کو پوری کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنی اہمیت ہے۔ امام فرما رہے، امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں شیعہ علماء کی ذمہ داری، اور نہ صرف علماء، وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں جن کے پاس علم ہے، تو وہ اپنے علم کے ذریعے وہ ہدایت کریں۔ ہر آدمی جتنا وہ شیعوں کے عقیدے کو قوی کر سکتا ہے وہ قوی کریں۔ آپ اسی لیے دیکھیے یہ جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے نا، یہ تفسیر 120 جلدوں میں تھی۔ مناقب ابن شہر عاشوب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ تفسیر لیکن جلا دی گئی بعد میں، اور یہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے دو شیعوں کو، دو جوان شیعہ تھے، بلکہ اس کلاس میں اور بھی لوگ آتے تھے، لیکن اس میں سے دو افراد تھے، ان کو کیوں، یعنی کس طرح ان کو تعلیم دینا شروع کی، اس کا پس منظر کیا تھا کہ کچھ شیعہ استراباد سے سامرہ آئے۔ کیوں آئے سامرہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو استراباد میں جو گورنر تھا، جو زیدی جو حاکم تھا، وہ شیعوں پر بہت ظلم کر رہا تھا۔ جو زیدی گورنر تھا، زیدی حاکم تھا، شیعوں پر بہت ظلم کر رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس کا ایک وزیر تھا، اس کا ایک مشیر تھا جو مسلسل اس کو شیعوں کے خلاف ورغلاتا تھا، شیعوں کے خلاف ورغلاتا تھا، یعنی چڑھاتا تھا کہ شیعہ اس طرح ہے، شیعہ اس طرح ہے، تم شیعوں کو قتل کرو، شیعوں کو یہ کرو، شیعوں کو کرو۔ تو وہ جو حاکم تھا اس کی بات پر عمل کرتا تھا، لہٰذا بہت سارے شیعوں نے استراباد ایران میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کو چھوڑ دیا، اور یہ فیملی، دو فیملی سامرہ آئی، اور سامرہ آتے ہی ساتھ انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوٹل کے اندر، جو اس زمانے میں ہوٹل ہے، ان جیسے ہوتے تھے اس زمانے میں جو مسافر خانہ، اس میں رکھا، اور فوراً یہ دو شخص اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ
واپس یہ آئے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بتایا کہ ہم اس لیے سامر آئے ہیں اور اب ہمارا ارادہ یہاں رہنے کا۔ امام نے ان دونوں افراد سے کہا کہ تم لوگ جاؤ، واپس جاؤ استراباد، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ وہ آدمی جو مسلسل شکایت کرتا تھا وہ ختم ہو گیا، یعنی اس کا قتل ہو گیا ہے، اور اب جو وزیر تھا اس نے، جو حاکم تھا، جو گورنر تھا، اس نے ظلم کرنا بند کر دیا شیعوں پر۔ تم جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو، یعنی اگر تم آئے ہو، بہرحال اتنی دور سے آئے ہو، تو تم دونوں جاؤ اور ان دونوں بیٹوں کو یہاں چھوڑ کر جاؤ۔ جب وہاں سے تم خبر دو گے کہ آپ کی بات صحیح تھی تو میں ان دونوں بیٹوں کو تمہارے دینی تعلیم یعنی تفسیر قرآن بتاؤں گا، کہ جس سے وہ پوری قرآن کی تفسیر سے آشنا ہوں گے۔ اب یہ افراد استراباد کی طرف چلے اپنے دونوں بیٹوں کو سامرہ میں چھوڑ کر، اور تھوڑی دور گئے نہیں تھے کہ ان کو استراباد کا ایک شخص ملا جس نے ان کو پوری خبر بتائی کہ کس طرح وہ جو مشیر تھا، جو وزیر تھا، جو حاکم کو مسلسل جو ہے وہ ورغلاتا تھا، وہ کس طرح مارا گیا، اور اب حاکم نے ظلم بند کر دیا۔ جیسی ان کو یہ خبر ملی، انہوں نے فوراً امام حسن عسکری علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہمیں یہ خبر ملی ہے۔ انہوں نے امام کا شکر ادا کیا، اور امام نے حسب وعدہ ان دونوں لڑکوں کو تفسیر پڑھانا شروع کی، اور ان کے ساتھ اور بھی شاگرد تھے کہ جو روایت میں ملتا ہے کہ برقی، مرحوم برقی یعنی صاحب محاسن، وہ بھی اس کلاس کو اٹینڈ کرتے تھے، جن کا انتقال 274 ہجری میں ہوا۔ امام نے پوری ان کو تفسیر بیان کی 120 والیوم کے اندر، اور پوری تفسیر بعد میں یہ تفسیر پوری جلا دی گئی، جس میں سے صرف ابھی ایک والیوم، صرف ایک جلد بچی ہوئی ہے، ورنہ 120 والیومز میں تھی پوری قرآن کی تفسیر۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس طرح، اور یعنی یہ جو لڑکوں نے جو لکھی نا تفسیر، یہ امام 7 سال تک پڑھاتے رہے، 7 سال تک۔ اور کس طرح کہ امام نے فرمایا کہ صبح سے، نماز صبح کے بعد سے یہ درس شروع ہوتا تھا، اور پھر امام فرماتے تھے جتنا تم لکھ سکتے ہو لکھو، یعنی میں اس وقت تک پڑھاتا رہوں گا جب تک کہ تم میں لکھنے کی طاقت رہے گی، جب تک تم میں لکھنے کا حوصلہ ہوگا اس وقت تک میں پڑھاتا رہوں گا۔ اور امام مسلسل پڑھاتے رہے 7 سال تک روزانہ۔ آپ تصور کریے کس طرح۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے بنی عباس کے بادشاہ یہ سب دیکھ رہے تھے، اور ان کے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھائی جیسے قرآن کے الفاظ میں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں، واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے نور کو منزل تمام تک پہنچائے گا، چاہے کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بہتر ہے کہ ہم شہید کر دیں، لہٰذا یہ طے پایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا جائے۔ امام کے شربت میں زہر ملایا گیا، اور زہر ملا کر امام کو دیا گیا۔ روایت کا جملہ ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ زہر پیا، امام نے وضو کیا، امام نے نماز پڑھی، نماز صبح کے بعد امام نے امام کی طبیعت کچھ بگڑی، اور آہستہ آہستہ امام کا دم نکلنے لگا، اور امام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہرحال امام کی تجہیز، تکفین سب ہوئی، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے باقاعدہ امام کی نماز پڑھائی۔ میں کہوں گا مولا آپ کو تو کم سے کم آپ کی تجہیز ہوئی، تکفین ہوئی، اور آپ کے فرزند نے آپ کی نماز پڑھائی، کسی نے آپ کے لاشے کو پامال نہیں کیا، کسی نے آپ کے سر کو آپ کے جسم سے جدا نہیں کیا، لیکن ہائے میرے مولا حسین کو کربلا میں اس طرح قتل کیا گیا، اس طرح شہید کیا گیا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ کیفیت تھی
کہ وہ سارا منظر امامت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے تھے ایک مرتبہ جب زمین کربلا میں آواز گونجی، امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے، آپ لوگ امام زمانہ کو پرسہ دیجئے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا پرسہ دیجئے، اور ساتھ ساتھ امام حسین علیہ السلام کا بھی پرسہ دیجئے، کیونکہ امام زمانہ صبح و شام امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی گریا کرتے ہیں۔ فَلَأَنْدُبَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، صبح اور شام میں آپ پر گریا کرتا ہوں اور آنسوؤں کے بدلے خون بہاتا ہوں۔ امام زمانہ کو پرسہ دیجئے، امام زمانہ آپ کے پرسہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، امام کو پرسہ دیجئے، امام کے یتیمی کی شب ہے، امام پرسہ لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ امام نے نماز پڑھائی، میں کہوں گا مولا آپ کے جنازے پر تو آپ کے فرزند نے نماز پڑھائی، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا منظر دیکھا کہ اب بابا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا آپ قتل کر دیے گئے اور میں زندہ رہ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضم بقضائه وتسلیما لأمر لا معبود سواه۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار کو اس وبا سے محفوظ فرما۔ دنیا میں شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام اور مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ اتباعت عالیات اور روضات اور مقدسات کی حفاظت فرما۔ جو لوگ ان کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔